अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। खत्ते में हम एक और जंग उभरती हुई नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं ईरान और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। खबरें ये भी सामने आ रही है गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कि अमेरिका ईरान पर बहुत जल्द हमला कर सकता है। आज प्रोग्राम में पहले इससे हम इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम कराची के मसले पर अगर बात की जाए तो कराची के मसले हमें आए दिन उभर के सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। हम देखते हैं आए दिन कोई ना कोई बच्चा गड्ढे में गिर के मर जाता है स्पीड बोर्डिंग की वजह से, और दीगर बहुत सारे मसले, बिजली के मसाइल कराची में, पानी के मसाइल कराची में। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कराची को आफत ज़दा शहर करार दिया जाता है। हम बहुत सारे मसले कराची में, स्ट्रीट क्राइम का मसला कराची में है, कराची में पानी का मसला, कराची में पानी चोरी का मसला, कराची में इलेक्ट्रिसिटी चोरी का मसला। इसके साथ साथ कराची के आवाम टैक्स पेयर भी है। मुल्क में तकरीबन 70% टैक्स पर कराची की आवाम दे रही है, मगर कराची की आवाम को जो है उस तरह की बुनियादी सहूलतें फराम नहीं की जा रही। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। तीसरा नाज़रीन, बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुताबिक, खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट के मुताबिक कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वजूहत बढ़ते हुए कराची के मामले पे सामने आ रहे हैं, रजम्पशन सामने आ रही हैं कराची के मसाइल के बारे में कि कराची में सारे मामला हो क्या रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम बात करेंगे मुल्क में दहशतगर्दी का मसला भी काफ़ी ज़्यादा उभरता सामने आ रहा है। TTP हो, BLA, उनकी जानिब से पाकिस्तान की रियासत पर हमले किए जा रहे हैं। इनकी सहूलत कारी कौन कर रहा है? एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, कहीं ना कहीं उन पर भी इल्ज़ाम लग रहा है कि प्रो तालिबान हुकूमत है, ये प्रो TTP हुकूमत है, ये दहशतगर्दी में सहूलत कारी कर रही है, ये ऑपरेशन करने की इजाज़त नहीं दे रही, कि यानी बहुत सारे मसाइल कराची के सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान के सामने आ रहे हैं। तो मैंने सोचा आज इस पूरे टॉपिक पे बात करूं। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में एक सीनियर समाजी रहनुमा अकील अहमद साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अकील साहब फॉर गिविंग मी योर टाइम, इट्स एन ऑनर फॉर मी। सर, सबसे पहले जो हम एक देख रहे हैं कि जो दुनिया भर में एक नई आलमी जंग की तरफ हम जाते हुए नजर आ रहे हैं, खत्ते में एक और जंग शुरू हो रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान। किसी भी वक्त खबर है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। कैसे देख रहे हैं सर, क्या सूरत हाल है? अच्छा जी, पहले सवाल ये कि इसकी बुनियादी वजूहात हमें मालूम होना चाहिए कि क्या वजह है कि इस हद तक जो है सूरत हाल बिगड़ चुकी है कि जंग के बादल जो है मंडला रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान और अमेरिका की जो इस वक्त तनाज़ात का सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि अमेरिका इस वक्त अपना असर रसूख कायम करना चाहता है इस खत्ते के अंदर पूरे में, जबकि खत्ते की दो बड़ी ताकतें रशिया की सूरत में और चीन की सूरत में मौजूद हैं। और ईरान जो है वो इसको डायरेक्ट अपनी खुद मुख्तारी पे अमल दखल भी करार देता है, जिसकी वजह से ये एक अहम तरीन इशू हो चुका है। इस दौरान अगर आप देखते हैं तो इस दौरान आपको इसराइल की मुदाखलत भी नज़र आती है। इस वक्त ईरान के साथ जो है वो इसराइल के साथ जो है वो आपको यमन की सूरत हाल है, इसके बाद शाम की सूरत हाल है, इराक़ की सूरत हाल है। ये सारी सूरत हाल देखते हैं तो आपकी जो सूरत हाल क्लियर हो जाती है कि इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ा जो मसला हो रहा है वो सिर्फ हो रही है अजादारी की, कि किसकी इजादारी जो है वो कायम हो। तो अमेरिका किसी भी सूरत में किसी और को इंटर करने की ज़रूरत, यानी कि वो समझें कि इसको इजाज़त नहीं देगा कि किसी भी तरीके से कोई और ताकत दरमियान में आए। तो बिलखुसूस जो अगर हम ये बात करते हैं कि इस कशीदगी की जो हवा दी जा रही है अपने अमेरिका की तरफ से, जो वजह है अमेरिका की तरफ से अगर ये वजूहात की दी जा रही है तो ईरान की जौहरी प्रोग्राम जो है सबसे बड़ी जो है एक इशू जो है वो जो ईरान की जौहरी ताकत है या जौहरी जो सलाहियत है उसको वो कवर करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बुनियादी वजह ये है, और वो अपनी जदारी कायम करने जाते हैं रशिया और चाइना के बरखिलाफ़। मैं ये समझता हूँ इसको। तो मेरे साथ सीनियर तज्ज़िया निगार इकबाल अडवाणी साहब भी मौजूद है। इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, ये जो पूरी हमें सूरत हाल नज़र आ रही है उभर के सामने आ रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान, कि किसी भी वक्त खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका ईरान पे हमला कर सकता है। इससे पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला किया, उनके प्रेसिडेंट को उठा के लेगा, और सर अब ये ईरान पे उनकी खुद मुख्तारी पे चैलेंज कर रहा है, उनके मुल्की मामलात के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं। सर, कैसे जंग बनती हुई देख रहे हैं आप ये सूरत हाल? देख लें कि ये जो कल अटैक होने वाला था लेकिन हुआ नहीं और अमेरिका पीछे हटा है, उसकी 2-3 वजूहत हैं कि कल क्यों नहीं हुआ अटैक। यानी आज सुबह तक अटैक हो जाना चाहिए था, लेकिन वजह यह है कि जो भी गल्फ के कंट्री हैं, अरब कंट्रियों ने मना कर दिया, क्योंकि ईरान ने एक कहा था कि अगर मुझे जहां से भी अटैक होगा मैं उसकी बेस उड़ा दूंगा। तो गल्फ कंट्रियों के अंदर जो अरब कंट्रियों में जो अमेरिकन बेस है वो सब खतरे में पड़ गई। उन्होंने अमेरिका से डायरेक्ट कहा कि भाई आप ये जंग अब अटैक हमारे यहाँ से नहीं करें, तो अमेरिका पीछे हटा है। अब अमेरिका ने, आपने देखा साउथ चाइना के अंदर जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भेजना शुरू कर दिया, वहां से हटा के मिडल ईस्ट की तरफ, वो 1 हफ्ते में पहुंचेगा। तो ये सिलसिला अभी भी कंटिन्यू रहेगा, रोज पैनिक रहेगा, हर वक्त इसी टॉपिक पे बात होती रहेगी, जिससे दुनिया काफी कंफ्यूज रहेगी। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि ये अमेरिका की डायरेक्ट लड़ाई नहीं बनती, एक्चुअल इसराइल इसको यहाँ पर पुश कर रहा है।
अमेरिका की डायरेक्ट बनती नहीं है। अब अमेरिका देखा जाए तो मैं बताऊं आपको, वेनेजुएला की जो आपने बात की, तो अमेरिका वेनेजुएला में कामयाब नहीं हुआ है, नाकाम हुआ है। अमेरिका का जो मतलब था वेनेजुएला में वो अचीव नहीं हुआ। उसका क्या मतलब था कि जो ऑयल है वो बहुत कम कीमत में मिल जाए और चाइना और रशिया के जितने मुआहदे किए गए थे उन सबको कैंसिल कर दिया जाए। वेनेजुएला की नई गवर्नमेंट आ गई, ना उन्होंने मुआहदे कैंसिल किए हैं, ना अमेरिका को ऑयल मिला है, और अमेरिकन की ऑयल कंपनियां जितनी भी है उन्होंने वहां पर जाने से मना कर दिया। तो आप पहले तो ये समझ ले कि ये वाली जो लड़ाई की थी, जंग तो नहीं थी, सिर्फ उसको सदर को उठा के ले आए थे, लेकिन वो उसमें अमेरिका नाकाम हो गया है। अब अमेरिका दूसरा एफोर्ड कर भी सकता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका अगर इस जंग में जाएगा डायरेक्ट भी तो इसमें भी अमेरिका को काफी नुकसान होगा। वजह बताता हूं मैं कैसे। चाइना और रशिया डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गए हैं क्योंकि उनके इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट थे 10-10 साल के वेनेजुएला के साथ, जो वो पेंडिंग में पड़ गए। अब चाइना और रशिया नहीं चाहते कि कोई एक ऐसा मुल्क जिससे हमको ऑयल मिल रहा है, खासकर चाइना, वो भी बंद हो जाए। तो मुझे लगता है चाइना इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। आपने देखा था कि इंटरनेट बंद कर दिया था हमें ईरान गवर्नमेंट ने, तो स्टार लिंक के जरिए उन्होंने इंटरनेट वहां प्रोवाइड किया। तो चाइना या रशिया की किसी टेक्नोलॉजी के जरिए स्टार लिंक को भी ब्लॉक कर दिया गया। तो ये जंग मुझे नहीं लगता अमेरिका कर पाएगा कि नहीं। अगर करता है, जो बजाय नजर आ रहा है, तो ये अमेरिका को इसका इतना नुकसान होगा कि अमेरिका को हम बाद में कोई भी सुपर पावर तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी हो जाएगी और आज की तारीख में ईरान इतना कमजोर नहीं है। दूसरी एक चीज, अगर पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करूं तो पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को ईरान का सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जंग पाकिस्तान अपनी समझ के इसको सपोर्ट करे। वजह बताता हूँ, इतनी बड़ी बॉर्डर है, अगर वहां इसराइल आ जाता है, इसराइल की कठपुतली गवर्नमेंट आ जाती है, तो पाकिस्तान सेफ नहीं रहेगा। पाकिस्तान में भी फिर इसी तरह की प्रॉब्लम्स होगी और इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आएगा। तो मैं तो यही कहूंगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट, मुझे लगता है पाकिस्तान समझता भी है, इस जंग को अपनी जंग समझ के पाकिस्तान को ईरान को सपोर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज इसराइल अगर ईरान में अपनी गवर्नमेंट ले आता है, 4-5 हिस्से कर देता है, टुकड़े करके खुद आ जाता है किसी भी तरीके से, तो फिर पाकिस्तान के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। तो पाकिस्तान को इस जंग को काफी सीरियस लेना पड़ेगा। सर, ईरान के अंदर जो मुजाहरे चल रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है, माशी मसाइल के बुनियाद पे ये मुजाहरे हो रहे हैं, मगर सर हम ये देख रहे हैं कि वहां पे प्रो इजराइल प्रोटेस्टर्स भी हैं जो हमें मस्जिदों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इमाम बारगाह को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यहाँ तक कि सरकारी अमलात पे हमले कर रहे हैं। तो सर बज़ाहिर तौर पे आपको भी यही लगता है कि टोटली इजराइल प्रो इजराइल लॉबीज ईरान के इस टाइम काम कर रही हैं, जो मुजाहिरीन को बिल्कुल भड़काया जा रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ? देखिए, ये तो इसराइल ने खुद में एक्सेप्ट कर लिया, इनके मीडिया चैनल पे इस इंटरव्यू दिया गया है कि हमारे एजेंट, हमारे लोग हैं, मोसाद के एजेंट है अंदर, क्योंकि जो इकोनॉमिकली क्राइसिस है उसमें कोई दो राय नहीं है, वाकई क्राइसिस है। वो तो जो ताजीरों ने जो हड़ताल की, तो एहतजाज किया था, उसके साथ उन्होंने अपने लोग घुसा दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह ईरान ने इसको कंट्रोल कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। और ये तो इसराइल खुद एडमिट कर रहा है, ये हमारे लोग थे, और अभी मुझे लगता है कि आज काफी कंट्रोल हो चुका है, लेकिन इसमें इसराइल इन्वॉल्व है, मोसाद के एजेंट थे सब, काफी लोगों को पैसे दिए गए और उनको तो टीवी पे भी लाया है ईरान, टीवी पे आके उनके इंटरव्यू करवाए, उन्होंने बताया कि हमको इतने इतने पैसे दिए गए हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो पूरी दुनिया को मालूम है कि इसमें इसराइल इन्वॉल्व था, इसकी मोसाद इन्वॉल्व थी, और वो वजह यही थी कि रिजीम चेंज करना है और ऐसे हालात हो जाए कि फिर जब हम अटैक करें तो डायरेक्ट वहीं के लोग, वहीं जो लोग हैं वही जाके सब इदारों में घुस जाए और इजीली कब्जा हो सके और रिजीम चेंज हो जाए। ये फार्मूला फेल हो गया है और ईरान ने कंट्रोल कर लिया है। तो अकील साहब, ये सवाल मैं आपके पास भी लेकर आना चाहूँगा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इस जंग में शामिल होना चाहिए, ईरान की मदद करनी चाहिए, या पाकिस्तान को इस टाइम अपना न्यूट्रल स्टैंस रखना चाहिए? देखिए, ये पाकिस्तान की सूरत हाल तो इस वक्त बहुत नाजुक है। वजह यह है कि अमेरिका से उसको अपने ताल्लुकात को रखना है, उसकी मजबूरी है पाकिस्तान की, और पड़ोस में ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है। इस दोनों चीज़ को बैलेंस करना, और ये उसी वक्त मुमकिन है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सफारती ज़राए अपनी जो है वो उसको बेहतर तौर पे यूज़ करे, इस्तेमाल करें। उसी सूरत में हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। हम अमेरिका से बिला वजह हम इख्तलाफ नहीं कर सकते, ये हमारी किसी भी वजह से सरकारी तौर पे या गवर्नमेंट लेवल पे हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे उसका ताल्लुकात इस तरह के हैं। लेकिन पड़ोस में हमारा जो ईरान है उसके मामलात जो है वो हमारे एक मसलकी बुनियाद पर भी हमें चाहिए कि हम उसके साथ सपोर्ट करें और उसके साथ खड़े हों। सर, हम ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ तो हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान है,
ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف کھلم کھلا استعمال ہو رہی ہے، وہاں سے TTP بھی آپریٹ کر رہی ہے، وہاں سے BLA بھی آپریٹ کر رہی ہے. اگر اللہ نہ کرے اس کو ہم کہیں کہ ایران میں اسرائیل کی حکومت آ جاتی ہے تو سر پھر BLA کے سارے کیمپ تو ایران میں بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے ابھی بھی کہیں نہ کہیں آپریٹ ایسا کرتے ہیں. ممکن ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح اس وقت کہتے ہیں کہ افغانستان میں اس وقت جو ہے وہ انڈیا کی پراکسی چل رہی ہے، وہاں پر انڈیا کافی انوالو ہے، اور انڈیا اور اس وقت دیکھا جائے تو افغانستان بھی ہماری دشمن کی فہرست میں ہی ایک طریقے سے آ چکا ہے. وہ اب ہمارا نیبرہڈ کی جگہ جو ہے وہ ہمیں اگینسٹ ہمیں وہ فیل کراتا ہے. اور افغانستان کی وجہ سے جو پاکستان میں اس وقت جو ڈسیبلٹی ہے، اس وقت جو دہشت گردی کے جو معاملات اکثر و بیشتر جو ہوتے ہیں وہ افغانستان کے ذریعے ہوتے ہیں. افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے ہمارے ملک میں اس کو ڈسیبل کرنے کے لیے. یہاں پر دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں بارگاہوں میں، مساجد میں اور پبلک مقامات میں جو بھی دھماکے ہوئے ان کو سب کا سرا تانا بانا جو ہمیشہ افغانستان اور TTP سے ہی یعنی کہ ملتا ہے. تو اگر کل کو یہ ایران میں اگر آ کے موساد اگر اسرائیل اپنی اثر رسوخ کرتے تو اب اس میں یہ پوری پٹی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتی ہے، ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، اور ہمیں اپنے دشمنوں میں مزید اضافہ کرنا پڑے گا. ایک انڈیا کی صورت میں، دوسرا افغانستان کی صورت میں، اور تیسرا بارڈر ہمارے کو ایران لگتا ہے، وہ بھی ہمارے ہاں سے ہمارے پڑوسی کی صورت سے تو وہ نہیں رہے گا. اڈوانی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ جو سوال میں نے سر سے کیا وہ یہی سوال بن کے ہمیں سامنے آ رہا ہے. ابھی حالیہ دنوں میں 2 سال قبل بھی پاکستان کی ایران کے ساتھ ایک کھلی کشیدگی ہوئی تھی. ایران نے پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کیا تھا، پھر پاکستان نے ایران کے اندر موجود BLA کے کیمپوں کو نشانہ بنایا تھا. تو سر سب کو پتا ہے کہ ایران کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ایسی تنظیمیں ہیں جو آپریٹ کر رہی ہیں پاکستان کے خلاف. ایران کی سرزمین بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہوتی ہے پاکستان کے خلاف. اور دوسرے طرف افغانستان تو کھلم کھلا پاکستان کی مخالفت کر رہا ہے. اس نے پوری اسپیسز دی ہوئی ہے BLA کو، افغان طالبان نے TTP کو. تو سر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ پورے صورتحال بنتے ہوئے کہ اب ایران بھی ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے فی الحال وہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں پرانی جو 2 سال، ابھی پاکستان اور ایران کے تعلقات بہت اچھے ہیں. پاکستان نے جو اس سے پہلے 12 دنوں کی جنگ ہوئی تھی اسرائیل کے ساتھ، اور اس میں پاکستان نے کافی سپورٹ کیا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے سے تعلقات ہیں، لیکن اس کو بیلنس تو کرنا پڑے گا. لیکن یہ جنگ پاکستان کو اس طرح سوچنا پڑے گا کہ یہ جنگ اگر ایران ہارتا ہے تو یہ بات اس کے بعد پاکستان کی باری آئے گی، کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ مسلم کوئی بھی ایٹمی طاقت قائم رہے. ایران سے اگر ایران کی یہ والی رژیم ہے جو ہے اس سے پاکستان کو کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے، کبھی کبھی اتفاقاً کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہو جائے، لیکن ایران تو یہ تو نہیں چاہتا نا کہ پاکستان ایٹمی طاقت نہیں رہے. لیکن اس کے علاوہ اگر ایران کی جگہ پہ اگر اسرائیل کی حکومت آ جائے گی، اسرائیل کی کٹ پتلی گورنمنٹ آ جائے گی، تو وہ تو پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ہی ختم کرنا چاہیں گے. کیونکہ یہ جو آپ کو ایک چیز میں بتاؤں، جو پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے ڈیفینس معاہدہ، یہ تو اسرائیل کو اتنا کھٹکتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو وہ تو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، یہ اس کا تو مقصد یہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ 1975-73 کے بعد شاہ فیصل کے دور کے بعد آج تک کبھی دیکھا ہے سعودی عرب نے ایگریسو پالیسی اپنائی ہو اسرائیل کے معاملات میں یا کسی اور کے معاملہ میں؟ لیکن اس بار کر رہا ہے. آپ نے دیکھا سعودی عرب کافی فرنٹ پہ آ کے بیان بھی دے رہا ہے، اور اوپنلی امریکہ کو کہا تھا کہ ہمارے بیس استعمال نہیں کر رہا. تو یہ جرت اور یہ ہمت سعودی عرب کی جو نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ اس کے پیچھے پاکستان سعودی عرب کا جو ڈیفنس معاہدہ ہے وہ ہے. تو اس کو اسرائیل برداشت کرے گا نہیں. تو مقصد کہنے کا اگر ایران کی جگہ پہ دوسری کوئی گورنمنٹ آ جاتی ہے جو اسرائیل کے کٹپتلی ہوگی، تو پاکستان کے لیے آپ سمجھیں بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی، اور پاکستان اس کو نہیں ہینڈل کر پائے گا، نہیں ٹیکل کر پائے گا. اس لیے پاکستان کو یہ سوچنا ہے، صحیح امریکہ سے تعلقات رکھنے ہیں، لیکن پرائیورٹی ہم کو یہی رکھنی پڑے گی کہ ایران کی یہ ریزیم چینج نہیں ہو اور یہاں اسرائیل کا قبضہ نہیں ہو. ادروائز پاکستان کے لیے بہت ہی پرابلم ہو جائے گی. عقیل صاحب آپ بھی یہی سمجھتے ایک اور چیز بتاتا چلو، جو انڈیا نے جو اٹیک کیا تھا پاکستان کے اوپر، یا انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی، اس میں اسرائیل کے آفیسر انڈیا میں بیٹھے ہوئے تھے، جو ڈرون آ رہے تھے وہ سب اسرائیل کے تھے. تو انڈیا اور اسرائیل تو ایک ہی ہیں. آپ سمجھیں اگر یہاں پر یہ اسرائیل آ جاتا ہے تو پاکستان کے لیے تو مجھے لگتا ہے سروائیو کرنا پرابلم ہو جائے گی. سر ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر جو ایک مسئلہ اس ٹائم TTP کا ایک بڑا مسئلہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے کہ TTP ٹوٹلی خیبر پختونخوا میں آپریٹ کر رہی ہے. وہاں پہ یہاں تک کہ اب سویلینز تک کو انہوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا. تو سر پاکستان کی افغانستان کے بارے میں کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ کہ ہم بار بار ہم سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ TTP کو لگام ڈالیں، مگر وہ لگام نہیں ڈال رہے ہیں ان لوگوں کو. کیا کیا جائے سر؟ نہیں پاکستان کی جو پالیسی ہماری تو کلیئر صوبائی ہو گئی ہے حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور اس کو یہ چاہیے کہ وفاق کے ساتھ کوارڈینیٹ کرے اور غلط کو غلط بولیں، صحیح کو صحیح بولیں. جو اس وقت صورتحال ہے وہاں پر جو KPK کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہے کہ یہاں سے معاملات بگڑ رہے ہیں
کیونکہ وہاں پر کافی زیادہ بھی دیکھیں گے تو تقریباً 80% کے جو واردات ہوئی ہیں یا نقصانات ہوئے ہیں وہ KPK میں ہوئے ہیں. لیکن وہاں پر آپس کی چپکلش اور تنقید برائے تنقید، اگر تنقید آپ اپنے وفاق پہ اپنے اداروں پہ کر رہے ہیں تو ایکچولی وہ تو تنقید ہی رہا، اور تنقید آپ اصلاح کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنے مسائل بتانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ایکچولی ان کو نیچے دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، جو سراسر ناانصافی کی بنیاد پر ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے KPK کہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ TTP اتنی ایکٹیو ہے، اور وہ صرف بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ افغانستان کو الزام بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہاں سے یہ آپریٹ ہو رہی ہے اور یہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. اور جب دوسرے یعنی کہ باقی تیسرے صوبے اور وفاق اس سلسلے میں بات کرتی ہیں تو وہ اس کو کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں. تو میرا تو ان کو کہنا یا اپنے تجزیے کی صورت میں یہ کہوں گا کہ ہمیں جو ہے وہ جو ہماری گورنمنٹ ہے KPK کی، اس کو اپنے اس معاملات کو، اس نظریات کو چیک کرنا پڑے گا. اڈوانی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ جو TTP کا مسئلہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کی سرزمین کھلم کھلا پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، مگر افغان طالبان ہیں کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں TTP ان کے اندر سے آپریٹ ہی نہیں کر رہی. تو سر کیا معاملات ہیں افغانستان کا، یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کیا پھر سے افغانستان کو جو اکتوبر میں ہم نے مار دی تھی ویسے کوئی ٹریلر دینے کی ضرورت ہے؟ اس لیے افغانستان تو ٹوٹلی بھارت کی گود میں بیٹھ کے کھیل رہا ہے. پاکستان پہ جو اٹیک کر چکا ہے اسی طرح کے اٹیک ان فیوچر میں مجھے لگتا ہے کرنے پڑیں گے، کیونکہ وہ افغانستان یعنی طالبان حکومت اس طرح چلے گی نہیں، مانے گی نہیں. اور ایک اور دوسری بھی چیز ہے کہ وہاں بھی دیکھیں یہ طالبان کا ایک گروپ ہے، دوسرے وہاں بھی بہت سے زیادہ گروہ ہیں، ایسا نہیں ہے، کافی گروپ ہیں وہاں پر جو کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے پاکستان کسی اور گروپ کے ذریعے ان کو کمزور کر سکتا ہے، اور مجھے لگتا ہے پاکستان اس کو ہینڈل کر لے گا، اور یہ چیزیں یوں ہوں گی فیوچر میں، اور شاید اٹیک کرنے پڑیں گے جہاں سے دہشت گردی کی ٹریننگ ہوتی ہے. رہا سوال KP گورنمنٹ کا جو PTI کے ساتھ پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ان کو ہر اس چیز میں نقص نکالنا ہے، یا گورنمنٹ یا فوج کے سامنے ہر اچھی چیز کریں کہ کوئی بھی چیز کریں اس کو اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ کیڑے نکالنے کے غلط ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کو نہیں پتا کہ یہ جو اٹیک ہو رہے ہیں افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں، ان کو پتا ہے لیکن وہ پھر بھی ایڈمٹ نہیں کر رہے. تو پاکستان میں ایک ایسا ماحول ہو گیا خاص کر عمران خان کے حوالے سے کہ ان کو بس پاکستان میں ہر چیز میں خامی نکالنی ہے. اگر پاکستان افغانستان پہ اٹیک کر رہا ہے یا افغانستان سے لڑ رہا ہے اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے افغانستان کے حوالے سے، تو ہر ملک کے ہر صوبے کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن PTI ہر وہ چیز کرتی ہے جس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو یا ہمارے ملک کی ترقی رکے. میں تو یہی دیکھ رہا ہوں. آپ دیکھیں جب سے 2-3 سال ہو گئے جب سے ان کا پرابلم ہوا ہے، یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے. آپ مجھے بتائیں PTI نے ابھی تک 2-3 سال ہو گئے کون سا ایسا کام کیا ہے جس سے پاکستان کو فائدہ پہنچے؟ مجھے بتائیں ایک کام. ہر چیز وہ کر رہے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے. حکومت بھی ان کی ادھر ہے، وفاق میں یہ رہے ہیں، پرائم منسٹر اسی ملک کے یہ رہے ہیں، پھر بھی دیکھیں ان کی سوچ کیا ہے. ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے. سمجھ میں نہیں آتا، ان کا کوئی نہ کوئی تو علاج کرنا پڑے گا، آج نہیں تو کل. سر ہم جمہوری روایتوں کے بارے میں بات کریں، ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کا حق ہے، مگر سر جیسے سر نے بات کی کہ ریاست کے خلاف کھل کے پاکستان تحریک انصاف کے نگین کیمپیننگ کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں آزادی رائے کی آڑ میں وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ ملک کے اندر سے کھیل رہے ہیں یا ملک کے باہر سے کھیل رہے ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ان کے اندرونی اختلافات کی یہ وجہ ہے یا ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے عمران خان صاحب کی جیل میں بند ہونے کے بعد کہ جو مرضی جس کی چاہ رہا ہے وہی کر رہے ہیں؟ جی صورتحال کچھ اسی طرح کی ہے، کیونکہ لیڈ کرنے والے کوئی پراپر لوگ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ صورتحال کا سامنا ہے. اور ہر آدمی اپنے آپ کو لیڈر سمجھ رکھا ہے اس وقت، جو میں سمجھتا ہوں PTI میں اس وقت، کہ ہر آدمی جو بھی ان کے عہدیداران ہیں وہ اپنے آپ کو لیڈر. اب جو ٹاسک دیا گیا ہے بالخصوص سہیل آفریدی صاحب کو، جو کہ نوجوان آدمی ہیں، ینگسٹر ہیں، انرجیٹک ہیں، لیکن ان میں برداشت نہیں ہے، ڈسپلن کی کمی ہے، ان کے اپنے لوگوں کے درمیان ان کی مینجمنٹ کی کمی ہے. تو ان کو سافٹ ہونے کی ضرورت پڑے گی. وہ اتنے ہارڈ ہو کے بعض دفعہ بیان دے رہے ہیں جو کہ یقیناً ہماری سالمیت، ہماری جو ریاست کی سالمیت اس کے خلاف وہ بیانات بعض دفعہ دے دیتے ہیں. کہ ابھی لاسٹ میں TV پہ دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی، ان کی اور نام لو، تو یہ ڈائریکٹ ایک تھریٹ دینے والی بات ہے آپ اپنے سامنے والے کو. KPK پاکستان کا حصہ ہے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ KPK پاکستان نہیں ہے، صحیح نا، KPK پاکستان کا حصہ ہے. تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو بات اتنے اسٹریٹ فارورڈ ہو رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سراسر ملک پاکستان کے خلاف ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان بھی اس چیز کے حق میں ہوں گے، لیکن یقیناً ان کی بات پراپر طور پہ شاید آگے ڈیلیور نہیں ہو پا رہی ہے، اور یہ لوگ اتنے زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں. ناظرین آپ ایک چھوٹا سا بریک شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन। अब प्रोग्राम को आगे मजीद बढ़ाते हैं। हम देख रहे हैं कराची के मसाइल की अगर बात की जाए, कराची में आए दिन हमें मसाइल उभर के सामने आ रहे हैं। एक तरह तो सियासी जमात आपस में लड़ती हुई हमें नजर आए, दूसरी जानब कराची की आवाम के अगर हाल देखा जाए, स्ट्रीट क्राइम से लेकर गटर के ढकने तक के ना होने की वजह से कराची की आवाम मर रही है। आए दिन हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे खबरें सामने आ रही हैं कि कोई ना कोई बच्चा गटर पे गिरने से मर जाता है। स्ट्रीट क्राइम कराची में दिन ब दिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। रोड खस्ता हाल हैं। ये कराची का मसला आखिर है क्या? क्या कराची में बलदियाती नुमाइंदों की नाकामी है या कराची की सूबाई हुकूमत की नाकामी है? तो नाज़रीन, मेरे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन किया है MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा जमाल अहमद साहब, जो कि मेंबर सूबाई असेंबली भी हैं। जमाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये कराची का मसला सर है क्या? हम देख रहे हैं आए दिन कोई ना कोई बच्चा गड्ढा में गिर के मर जाता है, किसी को कोई ना कोई गोली मार रहा है, करंट लगने से लोग मर रहे हैं। सर, कराची का बुरा हाल है और इसमें शायद आप लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप भी मुंतखब हैं, आप भी MP हैं, आपके लोग भी MNA, मगर परफॉर्मेंस हमें माजरत के साथ किसी की भी नजर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया, अच्छा टॉपिक है। और रोजाना आप देख रहे होंगे टीवी के अंदर हर एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, गटर के हवाले से हो, गटर के ढक्कन ना मेन होल खोले होने की वजह से ये सारी चीज MKM में मुसलसल भाईजान आवाज उठा रही है कि MP MNA का काम जो डोमेन तो बलदियाती डोमेन नहीं है, उसके बावजूद हम लोग खड़े होते हैं, कर रहे होते हैं, आवाज लगा रहे होते हैं असेंबली के अंदर भी ना। बात ये कि जिसकी भाई मेरी जिम्मेदारी है, बलदियाती इलेक्शन हो चुके हैं, मेयर भी नामजद है, डिप्टी मेयर भी है, टाउन नाज़िम भी है। आप इलाके वाइज जहां भी मसला हो रहा है, इलाके के टाउन नाज़िम पूछे भाई किसकी जिम्मेदारी है। हर आदमी एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाल रहा है, फंड सबके पास मौजूद है। अभी देखे ना जहांगीर रोड वाला, आपने देखा, हमने भी देखा, पिछले अरसे से हम भी कराची में रह रहे हैं भाई। ये चौथी दफा ये मसले के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 23 करोड़ की, 23 करोड़ है किसके? ये बड़ी आसानी से देते इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के 23 करोड़ पूछो भाई, लोगों का है, लोग देते हैं, लोग टैक्स भरते हैं, तो उससे निकल के पैसा आता है। इनका क्या जा रहा है? इनका ठेकेदार भी वही है जिसने 4 दफा रोड बनाया, 5वीं दफा भी रोड बना रहा। मैं तो ये समझ रहा था मुर्तजा बहार साहब माशाल्लाह से इंजीनियर हैं या वर्क को समझते हैं, 4 साल से बरजुमान है इस सीट के ऊपर। तो क्या जिन लोगों ने ये बनाया था, जो इन्होंने सैबरी जो लाइनें डाली थी, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, क्या उनको सजा दी? तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तो भाई KMC का होता है ना, वो लुक आफ्टर करता है, ठेकेदार होता है। क्या सजा का अमल हुआ? इनका क्या? इनका तो अपना कमीशन लेके साइड हो जाना। अभी भी 23 करोड़ पे बता रहा हूँ, ये 23 करोड़ का जो रोड बनने जा रहा है, खुदा के एकदम तीसरे महीने फिर टूटा हुआ होगा। ये 2 महीने में बनेगा ना, तीसरे क्योंकि इन्होंने सिस्टम ऐसा बना लिया है कि भाई हर 6 महीने के बाद रोड को बनाना है। तो आप देखें इलीट क्लास के रोड अलग है। जैसे हम अब नॉर्थ नाजाबाद की अगर बात कर लेते हैं, नुसरत भुट्टो और नया नाजाबाद पे जो ब्रिज बन रहा है, ब्रिज बन चुका है, बल्कि उस पर लोग जा रहे, इलीट क्लास है। गरीब तबका तो बेचारे खंडर के अंदर रोड टूटे हुए, गटर बन रहे हैं। ये हमारे गरीब तबके के रोड अलग है, अमीर तबके के रोड अलग है, बिल्कुल नजर आ रहा है। अब आप बताएं कि भाई बलदियाती इलेक्शन हुए 2.5-3 साल हो गए, पैसे मिल रहा है, UC चेयरमैन को मिल रहे हैं, मुख्तलिफ जराए से इनका पैसे आ रहे हैं, कहाँ काम हो रहा है? अब जमात इस्लामी तो मुझे अब नजर आ रहा है कि ये जाते जाते आखिरी महीनों में 6-7 महीने के अंदर ये काम करेंगे और दिखाएंगे हमने बहुत सारा काम किया तो अगला इलेक्शन जीत सके। तमाम लोगों को पता भाई इस वक्त सिफर है, रिजल्ट सिफर, जमात इस्लामी सिफर, पीस पार्टी सिफर। अब जिस तरह जीत के आपको पता है MKM पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया था, मगर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वफाक से हम पढ़ लेके आए और MKM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद भाई, और वफाक से जो पैसा आया है, बदकिस्मती है कि हमें तो सूबाई हुकूमत से पैसे मिलने चाहिए थे, वो भी नहीं मिले। और वफाक से हमारे हर UC के अंदर जो भी फंड आया उसके मुताबिक छोटे छोटे प्रायोरिटी वाइज जो है काम हमारे। जमाल साहब, आप पे तो फॉर्म 47 के इल्जामात हैं। आप चेयरमैन खालिद मकबूल साहब की बात कर रहे हैं। सर, वाकई में चेयरमैन है, आए दिन तो आपकी पार्टी के अंदर अपने फड्डे इतने नजर आ रहे हैं। सर, ऐसे मामलात किस तरह से हल होंगे, आप मुझे बताएं। एज अ कराचीट अगर मैं देख रहा हूँ अपने मामलात के, मैं यहाँ से निकलता हूँ, शारा फैसल पर ट्रैवल कर रहा हूँ या जहाँ पर भी कहीं पर भी जा रहा हूँ, मुझे खड्डे मिल रहे हैं। मुझे ये गर्ज नहीं है कि बल्दियात में नुमाइंदा कौन है या मुंबई सूबाई असेंबली कौन है, मुंबई नेशनल असेंबली कौन है। हमारा मसला ये है कि हमें हमारे मसाइल हल होते हुए नजर नहीं आ रहा है। आप उनके साथ वफाक में हुकूमत में बैठे हुए हैं, जिनको आप कह रहे हैं, जिनको आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो सर ये क्या मसाइल हैं? ये सर, ये वफाक का मैटर नहीं है ना, ये तो सीन हुकूमत का मैटर है। वफाक से तो हम जितना कुछ कर सकते हैं लेके आए। देखिए, कोई भी इलेक्शन लड़ता है
वो इसलिए लड़ता है कि जीते और जीत के हुकूमत का हिस्सा बने, ताकि आपके मसले मसाइल रोजगार का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, तालीम के हवाले से हो, सेहत के हवाले से, तमाम चीजों के लिए कोशिश करता है ना आदमी। अब वफाक में हो गए तो हम काम तो कर रहे हैं ना भाई। जो हमारे पास 2 सीटें हैं, एक तालीम की एक सेहत की, उसके मुताबिक भरपूर काम कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं, जितना डोमेन है उसमें मुताबिक काम करें। एजुकेशन के हवाले से अपना खालिद मकबूल बेहतरीन काम कर रहे हैं, और वफाक के पैसे अब क्या करें, तो सिंध हुकूमत का काम है, वफाक का काम नहीं है ना भाई। ये सिंध हुकूमत का काम है, या तो मुझे सिंध हुकूमत चाहती है, नहीं चाहती हटा दे, वफाक के हैंड ओवर कर दे यार। NFC अवार्ड, पैसा, इतना पैसा यार, करप्शन ही करप्शन है। इसके अंदर हो क्या रहा है कराची के अंदर? करप्शन के अलावा कुछ नहीं है। टूटी हुई सड़कें, लोगों की रीढ़ की हड्डी, पैर टूट रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। इस मतलब तेजी में गाड़ी चला नहीं सकता, स्लो गाड़ी चलती है तो हमारे मसले के वो स्ट्रीट क्राइम वाले बेचारे आ जाते हैं, वो छीन लेते हैं। सर स्ट्रीट क्राइम वाले बेचारे, हेलो सर स्ट्रीट क्राइम वाले बेचारे आ जाते हैं? हाँ भाई, यही करो ना, बेचारे लग रहे हैं ना। तो हुसैन हुकूमत तो कुछ भी नहीं करे ना, वो बेचारे, उनको भी नहीं पकड़ रही है। दूसरी चीज है, जो हमारे जो सबसे ज्यादा हीरोइन चीज जो कराची को तबाह बर्बाद कर रहे, रोडों से जो है, नालों से सरिये निकाल रहे हैं, मतलब पेडिस्ट्रियन ब्रिज को नोच नोच के खा रहे, प्लास्टिक के आइटम को नोच नोच के खा रहे, यकीनन उन तक को पकड़ने में मतलब वहां बेबस है। मैं तो सीख करूँ तो बेचारे इसलिए कह रहे हैं भाई, रोजगार का सिलसिला शुरू करें, तालीम का सिलसिला शुरू करें। आप जाके देखे ना स्कूलों के, आज जो बिलावल साहब जो है पता नहीं कहाँ पे क्या गुफ्तगू हेल्थ के हवाले से कर रहे थे, स्कूलों को तो हाल जाके थे कि स्कूल यकीन माने खस्ता ले, सिर्फ टीवी में बैठ के बड़ी खूबसूरत बात करते। बिलावल से बोलो ना, कराची में 6-7 स्कूलों का विजिट तो कर लो, देखो स्कूल का हालत क्या है। टीचर ही नहीं है, बच्चे नहीं है, घोस्ट टीचर है, तालीम का उनको पता ही नहीं है। अब स्ट्रीट क्रिमिनल घूम रहे भाई, बात ये स्ट्रीट क्रिमिनल क्यों घूम रहे? इसलिए कि आप रोजगार किसी को नहीं दे रहे हैं। आप रोजगार की तरफ माइल करें, पकड़े, सजा जल्द का अमल हो ना भाई, कुछ भी तो नहीं हो रहा ना। यहाँ तो हीरोइन सरेआम बिक रहा है, रोडों पे बिक रही है हीरोइन, रोडों पे बैठ के सरेआम पुलिस के सामने, इदारे के सामने सरेआम नशा कर रहे हैं। ये पाकिस्तान कॉलेजों में भी हो रहा है, यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है, सब जगह सरेआम ऑनलाइन दिख रही है। यार क्या कर रही है हुकूमत? आप मुझे बता रहे क्या सजा जल्द का अमल है? कुछ भी नहीं है। अब हम तो जो कुछ कर देंगे, आप देखा पार्टी में टूट फूट इंतशार, देखिए भाई बात ये कि ये पार्टियों में होता रहता है ना, जमहूरियत में होता रहता है। ऐसे नहीं, हमारा सिस्टम सही चल रहा है, जितना चला सकते हैं वो चला रहे हैं हम, और काम कर रहे हैं। जितना कुछ हमारे डोमेन में, हमारे MNA MPA सेनेट के अंदर हो या कम्युनिटी, अपना काम कर रहे हैं। और ये पार्टियों के अंदर ये 19-20 होता रहता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं, हमारे लिए इशू नहीं है। अकील साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि रोज़गार, तालीम, ये जो मसाइल कराची के यहाँ समझते हैं यही ताल्लुक है या परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, नीयत नहीं है काम करने की? अच्छा जी, पहले ये साहब जो बात कर रहे थे इसका मैं जवाब दे दूँ उनको कि इनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है। और MQM को जैसे मैं समझता हूँ, मैं कराची की पैदाइश है और 100% जो है कराची से बिलोंग करता हूँ। इन्होंने सिर्फ इल्ज़ामात लगाए हैं। अगर इनसे ही पूछ लिया जाए कि भाई पिछले दौर में, आज से अगर कोई 5-7 साल पहले लिया जाए, तो इससे पहले यहाँ पर किसकी हुकूमत हुआ करती थी? कराची में कौन, कराची, हैदराबाद और सक्खर तक जो है ये किसकी यहाँ पर आज़ादारी हुआ करती थी? इन्होंने सारे इल्ज़ाम लेकर डाल दिया पुलिस पार्टी के ऊपर, सारे इल्ज़ाम डाल दिया जमात इस्लामी के ऊपर। इन्होंने खुद से काम क्या किया? ये जो कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क है, जब इनकी तूती बोला करती थी तो उस वक्त तो इन्होंने कुछ नहीं किया, ना इन्होंने कोई गवर्नमेंट की मुलाजमत के लिए, हम लोगों के लिए कुछ किया, यानी कि हमारी आवाम के लिए किया, उर्दू स्पीकिंग के लिए बिलखुसूस मैं बात कर रहा हूँ। इस वक्त अगर सड़कों की हालत और बिजली और सेवरेज और दूसरी चीज़ों के वो इसकी बात की जाए तो ये सारी जिम्मेदारी इन पे आयद होती है। ये जो अभी जिन हुकूमत की बात कर रहे हैं, जमात की बात कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, ये लोग तो अभी आए हैं, बर्बाद तो आप लोगों ने पहले करके रख चुके हैं। आप लोगों ने, अभी आप लोग जो है यहाँ पर जो इसको इलेक्शन हुई है या सिलेक्शन हुई है, ठीक है जी, आप, मैं ब्लॉक 20 से मेरा ताल्लुक है, फेडरल बी एरिया के, आप वहाँ पर आ जाएं। इस वक्त वहाँ पर इस वक्त रेगिस्तान बना हुआ है टूट फूट कर। जो वहाँ का MPA जो सेलेक्ट हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं, ये कह लीजिए कि उन्होंने, मेरे ख्याल जिस दिन उन्होंने आखिरी मरतबा जो वोट हुआ होगा उस वक्त वो आए होंगे। उसके बाद किसी मजलिस मातम में अगर आ गए होंगे, अदरवाइज उनका एक चक्कर नहीं है। वो इलाके की बात कर रहे हैं कि हम जो है हम वफाकी सतह पे काम करेंगे, हम वहाँ से लेकर आ गए और ये गवर्नमेंट यानी कि बल्दियाती लोगों का काम है, तो अब उनको क्या कह सकते हैं। दूसरी तरफ ये आते हैं जी, इसमें जो है, जो हमारी इस वक्त बल्दियात का मसला है या बल्दियात का जो सिस्टम है, उसमें तो बेहतरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे पहले सूरत हाल देखने की खराबी क्यों हो रही है। क्या इख्तियारात प्रॉपर तौर पर निचली सतह तक पहुँचे हैं? क्या वसाइल निचली सतह तक पहुँचे हैं? लेकिन अगर आप वसाइल पहुँचाएँ नहीं और इख्तियारात दें नहीं और फिर उनसे आप काम की तवक्का भी करें तो ये मुमकिन नहीं हो सकता।
جو صورتحال اس وقت آپ کی نظر میں ہم جو اپنے علاقوں میں آگے پیچھے ہوتے ہیں, اگر ہم یو سی چیئرمین یا وائس چیئرمین کے پاس جاتے ہیں, وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس چیز کی کمی ہے, ہمارے پاس اس چیز کی کمی ہے. اور بہت سے اداروں میں یعنی کہ بہت سی یو سیز میں ایسا ہے کہ فنڈ بھی پہنچے ہیں, لیکن وہاں پر پھر وہ جنریشن, وہ اس کا علاقہ ہے, وہ ہمارا علاقہ, اس پہ بات شروع ہو جاتی ہے. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مسئلہ جو ہے وہ بلدیاتی مسائل میں جو وسائل کی کمی اور اختیارات کا معاملہ ہمیں زیادہ لگتا ہے. جمال صاحب, یہ سلیکٹ الیکٹ والا کام کیا ماجرا ہے؟ آپ پہ الزام لگائے جاتے ہیں, عقیل صاحب نے بھی کہہ دیا کہ آپ سلیکٹ ہوئے, بعد میں انہوں نے اپنی تصحیح کی کہ الیکٹ ہوئے. تو یہ فارم 47 کا مسئلہ کیا ہے, یہ آج آپ مجھے بتا دیں کہ آپ لوگوں پہ, خاص طور پہ ایم کیو میں تو بڑا الزام لگ رہا ہے یہ فارم 47 والا. دیکھیں جو کام کرتا ہے اس میں الزامات لگتے ہیں. میرے بھائی نے کہا کہ بلدیاتی سسٹم ایم کیو میں 10 سال سے رہی. بھائی ایم کیو کے ٹائم میں جو بھی سٹی ناظم رہے, میئر رہے, وسیم اختر کا ٹرین اوور چھوڑ کے سارے میں بہترین کام ہوا ہے, نو ڈاؤٹ. آج بھی دنیا تعریف کرتی ہے. یہ تو بات نہ کرے پائیدار روڈ بنے. اب روڈ کی خستہ حالی یہ وجہ ہے, پہلے روڈی کے روڈ بنتے تھے, آپ کو یاد ہوگا, روڈی چلتی تھی نیچے. اب گھیڑا ڈلتا, بھائی گھیڑے کے اندر ذرا سا روڈ ٹوٹا چل دیا. اب گھیڑے کے اندر جو ہے اپنے روڈ جو تارکول ڈالتے, تارکول کی جگہ آئل, یہ جو گاڑیوں کا آئل ہوتے ہیں نا, آئل گاڑیوں کا آئل جو خراب ہو جاتے ہیں, وہ بھی مکسنگ کر کے لگ رہے ہیں. بھائی چور بازاری ہے, کوئی مطلب اینٹی کرپشن ہے, ایف آئی اے, کہاں ادارے؟ ہمارے بھائی تو ایسا بول رہے ہیں جیسے ایم این اے ایم پی کا کام, بلدیاتی کام ایم این اے ایم پی کا میرا بھائی نہیں ہے, ابھی نہیں ہے. اس کے باوجود ہمارے لوگ پریشان, تو ہم کھڑے کے آواز لگا ابھی کی بات نہیں ہو رہی, ابھی نہیں ہے, پہلے تو انہی کے پاس تھا نا, بلدیات تو ٹوٹل ان کے پاس تھا. اور تو بھائی ہم نے کام کیا اپنے دور میں سر میں بھی کراچی کا ہی ہوں, معذرت کے ساتھ, آپ برا نہیں مانے, میں نے بھی دیکھا جب مصطفیٰ کمال صاحب کا کام دیکھا, نو ڈاؤٹ دنیا نے تعریف کی ہے, جو تعریف کرنے والے کام ہے ضرور تعریف کی ہے, لیکن ابھی بھی صورت پچھلے دنوں آپ ہی لوگ تو تھے یہاں پر, اور ہم جو اس میں رول رہے ہیں اور دوسروں کے رحم و کرم پہ آ گئے ہیں, آپ لوگوں کی بدولت آج ہم پیپلز پارٹی کا منہ دیکھ رہے ہیں. ہمیں کبھی ان کے منہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ ایم کیو ایم ایک اتنی اسٹرانگ اور اتنی ایک اردو بولنے والوں کی ایک نمائندہ جماعت ہوا کرتی تھی, اس میں کوئی شک نہیں. پڑھے لکھے لوگ ہوتے تو سوچتے تھے اپنے لوگوں کے بارے میں. اب ہم کہاں کھڑے ہیں, یہ تو دیکھیں آپ. دیکھیں پچھلے دفعہ وسیم اختر کے ٹائم کی اگر آپ بات کریں, وسیم اختر کے ٹائم میں 5 لاکھ ملتے تھے نا, نہ اختیارات تھے, نہ پیسے, نہ فلانا تھا. اب کم سے کم ہمارے ہوتے ہوئے, ہم نے فائٹ کرتے ہوئے کم سے کم 12 لاکھ روپے اسی چیئرمین کو تو مل رہے ہیں. اس کے علاوہ بس اگر ڈیٹ سائڈ کے بہت سارے ایشوز کے اوپر ان کے پاس فنڈ آتے ہیں. اسی چیئرمین اچھا ڈھکن کے بھی مرتبہ وہاں صاحب نے 1-1 لاکھ روپے دے دیے. کہاں ہو رہا ہے, کہاں بہت کام نہیں ہو رہا ہے. اس کی مطلب اس کی جو ہے انکوائری نہیں ہوگی, اس کی دیکھ بھال نہیں ہوگی, جانچ پڑتال نہیں ہوگی. اس طرح تو لوگ کھا کے چلے جائیں گے, بیکار لیں گے, پھر اپنی واپس آ جائیں گے. تو میں ہی کہتا ہوں مسائل کی منصفانہ تقسیم وزیر اعلیٰ سے وہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھ کے نیچے جا ہی دینا, نیچے لیول میں جانے دینا. روڈ بن رہے تھے, میں تو کہتا ہوں آپ کے توسط سے آپ اجاگر کریں, جو روڈی والے روڈ بنتے تھے بھائی, وہ روڈی والے روڈ بناؤ. جمال صاحب یہ آپ کراچی بچاؤ تحریک کر کے کچھ شروع کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کل آپ نے اس کا سیمینار بھی کیا تھا. یہ کراچی بچاؤ تحریک ہے کیا کوئی ملک گیر احتجاج ہے یا کراچی گیر احتجاج ہے, یا آپ جگہ جگہ پروٹیسٹ کریں گے یا شارع فیصل بلاک کریں گے, کیا کسی دھرنے کی صورتحال کی طرف اس کو لے کے جائیں گے؟ یہ معاملہ ہے کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی ہم نے محمد صدیق کے سیمینار خالد بھائی نے کیا تھا, اس پہ بات کی تھی. ہم ہر جگہ پہ 30-30 سیکنڈ کے ویڈیو بنا کے ڈالیں گے جہاں پہ انفراسٹرکچر خراب ہے, کٹر ابل رہا ہے, بین ہول کا مسئلہ ہے, یا جو بھی ایشو ہے, ہمارا کتے گھوم رہے ہیں, سولڈ ویسٹ کا مسئلہ ہے, ٹریفک کیوں جام ہو رہا ہے, اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے, کوئی جلوس نکلا ہے تو روڈ کہاں جام ہے, یہ ہائی لائٹ کرنا ہے. ہائی لائٹ کر کے اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہم کرنے کے بعد ہم وکلا سے تاجر برادری تمام کو کراچی کے انفراسٹرکچر پہ ہر ایشو پہ ہم بات کریں گے. ابھی تو ہم سوشل میڈیا پہ ساری مہم چلا رہے ہیں, یہ 2 ہفتے کی 1 ہفتے کی ہماری مہم ہے. اس کے بعد ہم بیٹھیں گے, پھر آخری کے اندر کانفرنس ہوگی جس میں تمام سیاسی مذہبی اکابرین کو جو ہے وہ بلا کے کانفرنس ہے, کراچی کے اوپر بات کریں. کراچی چلتا ہے تو ملک چلتا ہے بھائی. کراچی تباہ برباد ہو گیا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ کسی ہم کنڈر میں رہتے ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کو بھی بولتا ہوں اور میں جماعت اسلامی کہتا ہوں, کوئی ایک یوسی ایسی دکھاتے ہیں جس کو کہہ سکتے ہیں یار یہ ہے اس چیز ہماری, یہاں پر کوئی ایسی چیز ہے, ساری چیز میسر ہے. کوئی یوسی تو دکھا دیں مجھے, کوئی صوبہ سین کے حوالے سے ایک یوسی ہے کراچی میں, لڑکانے کی کیا حال ہے, بالکل خاص کی کیا حال ہے, کچھ کام ہوا ہم تو دیکھ رہے ہیں پورا کراچی سے. جی میں بالکل دیکھیں ایم کیو ایم تو کہنے سے, کیونکہ انہوں نے تو ہڑتال کی تھی اس دوران, یعنی کہ بائیکاٹ کیا تھا معذرت, تو ان کے تو کوئی یو سی چیئرمین اور وائس چیئرمین نہیں. آپ نادم آباد سائٹ پہ چلے جائیں, وہاں پر جماعت کے یو سیز جو چیئرمینز وغیرہ ہیں, اور وہاں پر کام ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, جماعت ہے, اس نے وہاں کام کیا ہے. اس وقت جماعت کی اکثریت ہے, یو سی ٹاؤنز میں جو چیئرمین اور وائس چیئرمین حضرات جو ہیں وہ ان کے زیادہ ہیں, اور ان کے کچھ علاقوں میں کام ہوئے ہیں. میں اس ہمارے علاقے سے بھی جماعت ہی ون کیا ہے لوکل باڈی کو, لیکن کام نہیں ہو رہا ہے.
وجہ کیوں؟ کیونکہ ہمارا علاقہ بلاک 20 کے بارے میں بات کروں گا کہ وہ پچھلے یعنی کہ چھاپ ہے ان پہ ایم کیو ایم کا نا، جس بلاک سے میرا تعلق ہے کہ وہ ایم کیو ایم سپورٹر ہے. تو آج ہمارے علاقے میں یا ہمارے بلاک میں کام نہیں ہوتا، جس کا میں ذکر بار بار کرتا رہتا ہوں کہ نہیں ہوتا. لیکن اس کے ساتھ ہی بلاک 19 پڑتا ہے، بلاک 20 پڑتا ہے، وہاں جا کے گلیوں جو گندی گلیاں ہیں وہاں پر پیور لگے ہوئے ہیں، بلاک پیور لگائے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں تو روڈ نہیں بنایا، ہمارے تو روڈ کو سیدھے تک نہیں کیا کہ چلو بلیڈ لگا کے اس کو روڈ سیدھا کر دیں یا اس میں سے کھڈے جو بنا کے چلے گا کھڈے بھر دیں. تو بھائی جب تک یہ صورتحال ایسی ہی رہے گی، اگر جب تک یہ فنڈز مکمل طور پہ ان کو نہ دیا، ہم جا کے ان سے بات کرتے ہیں کن لوگوں سے، وائس چیئرمین وغیرہ سے ان سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے لیے سے. لیکن یہ بلدیاتی نظام نیک نیتی پہ بھائی ہونا چاہیے. جب تک نیت صاف نہیں ہوگی، اوپر سندھ گورنمنٹ سے میں بات کروں گا، وہ اگر نیچے اپنے میئر لوگوں کو، میئر اگر نیچے اگر ٹاؤن لیول پہ اگر نیک نیتی سے ان کو فنڈز کی پراپر فنڈنگ نہ کریں اور ان کو اختیارات نہ دیں تو یہ معاملات رہیں گے. اگر ان کو فنڈ ملتا ہے تو اس پہ چیک اینڈ بیلنس لگائیں. اگر آپ کہتے جی ہم نے فلاں 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 ہم نے یوسیز کو جو ہے فنڈز دیے ہیں اور اتنی مقدار میں دیے، اتنی بڑی تعداد میں دیے ہیں، تو آپ ان پہ چیک اینڈ بیلنس لگائیں ان پہ. اور عوام کو یہ چاہیے کہ عوام جو ہے وہ ان سے سوالات کریں، اپنے مسائل کے بارے میں ان سے جو ہے وہ بات کریں، بار بار بات کریں. تو یہ ہماری عوام کی بھی کچھ غلطیاں ہیں جو اپنے حق کے بارے میں بھی نہیں کھڑے ہوتے. تو سر عوام کی تو غلطی ہے، مگر ہمیں پرفارمنس نظر نہیں آتی نا کہ ہم کسی سے جا کے اگر سوال کرے، کوئی عام شہری سامنے وہ جواب دینا ہی پسند نہیں کرتے. اسے مرتضیٰ وہاب صاحب سے ایک دو بندوں نے سوال کیا، اس پہ برا مان گئے تھے کہ سوال نہ دیں، عدم برداشت بھی ختم ہو گئی. مخصوص جگہوں پہ ضرور وہ جاتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں. سیورل ٹائم ہم نے کوشش کی کہ وہ ہمارے فیڈرل بھی ایریا کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں، لیکن شاید ان کے پاس صرف مخصوص علاقوں میں جانے کا ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے جہاں پر شاید ان کی تصویریں وغیرہ اچھی بن جاتی ہیں، جہاں ان کے کچھ لوگ آگے پیچھے نعرے وعرے لگا دیتے ہیں. تو یہ شکایت ہماری ان سے ہے اور امید ہے کہ ان کو سننا چاہیے کہ بلاک 20 فیڈرل بی ایریا، بلاک 19 بلاک 18 پہ بھی آ کے ایک دفعہ نظر ثانی کر لیں کہ ان کو کیا چیز کی ضرورت ہے، کیوں ہے، کیوں اتنا جو ہے وہ آپ سے بزن ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ ہمارا PS 125 پڑتا ہے پیپلز پارٹی کے جناب ایس ایم نقی صاحب ہیں، انہوں نے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح میں کوئی نہ کوئی کام نکل آئے اور پیپلز پارٹی کا کچھ نام ہو جائے. لیکن پیپلز پارٹی والے خود نہیں چاہتے سینٹرل میں کچھ کام کر کے دے دیں. سینٹرل کے کچھ علاقے میں کام اپنی خود کی ول نہیں ہے کہ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہاں لوگ بڑے کمزور ہیں پیپلز پارٹی کے. جب سینٹرل میں جو ہے وہ جماعت نے بہت زیادہ کام کیے ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اسٹریٹ لائٹیں بھی لگی ہیں، گٹر بھی بند ہوئے ہیں، لیکن کچھ مخصوص علاقوں میں جہاں ان کی 100% انہی کا معاملہ تھا وہاں ہوئے ہیں، لیکن بہت سے علاقوں میں ابھی بھی وہ بالکل نہیں دیکھتے. تو سر ابھی کراچی کے مسائل پہ ہم بات کر رہے ہیں، ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں. سر مسئلے کا حل کیا ہے؟ ایک ون پارٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے، ڈیوائڈ اینڈ رول نہ ہو. مسئلہ کیا ہے سر؟ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا کہ آپ اور میں سفر نہ کریں جیسا ہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو ان کے آپس میں جو ہے کوارڈینیشن کا گیپ ہے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہے. اگر یہ الزام تراشی کو سائڈ میں رکھ کر مفاہمت کے ساتھ بیٹھ کر اور ایک منصفانہ طریقے سے اختیارات کو نیچے دیں، ان کو وسائل پورے کریں، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کراچی کے مسائل کو حل کرنا. لیکن بشرط ہے کہ وہ نیک نیتی سے اس کام کو انجام دینے کے لیے تیار ہوں. تو سر مطلب یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ نیک نیتی سے، آپ کو بھی یہی ڈاؤٹ ہے کہ نیک نیتی نہیں ہے سندھ گورنمنٹ کی؟ ہاں بالکل ایسی ہے کہ نیک نیتی نہیں ہے. اسکور پوائنٹنگ جو کہتے ہیں کہ کچھ علاقوں میں کام کر دیں گے تو ان کا کہیں نام نہ ہو جائے اور وہ ان سے آگے نہ چلے جائیں. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کچھ مخصوص ایریاز ہیں، ٹھیک ہے وہ لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، ایم کیو ایم کو بھی لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے، اور یا سندھ گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں یا لوکل گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہاں کام کریں، یہاں کا ایم کیو ایم کا نام نہ ہو جائے، یہاں کام کر دیں یہاں کہیں جماعت کا نام نہ ہو جائے. یہ اس طرح تو چلتا ہے. ویسا پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما لیاقت اسکانی صاحب موجود ہیں. لیاقت صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. یہ کراچی کا مسئلہ ہے کیا سر؟ لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اسٹریٹ کرائم بے لگام ہو چکا ہے، گڈر کے ڈھکن نہیں لگے ہوئے. سر پیپلز پارٹی کی نیک نیتی پہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے کہ پیپلز پارٹی کی نیت ہی نہیں ہے کراچی کے لیے کام کرے. سر کیا مسئلہ ہے یہ؟ دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، انہوں نے کافی کوششیں کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور ہر جگہ پہ انہوں نے کام کیے ہیں. پورے کراچی میں کام چل رہے ہیں. ابھی ایسا ہے کہ کراچی کا جو سسٹم ہے جو سیوریج کا، یہ 40 سالوں سے اس پر پلان نہیں کیا گیا. اس پر پلان کرنا چاہیے. جب بارشیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے تو اس میں نکاسی، بارش زیادہ ہوتی ہے اور وہ نکاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ پانی کو نکال سکے، اور اس کے لیے تقریباً کام کرنی ہے. پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ وفاق اور صوبے کو مل کے اس میں ایک بڑا ایک ڈرینیج سسٹم کے لیے بارش کے پانی کے، بارش کے حوالے سے بھی جو پانی جمع ہوتا ہے اس میں بھی اس پہ بیٹھ کر بہترین حکمت عملی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا.
اور یہ تاکہ کراچی میں کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے، تو اس میں تقریباً پورے دنیا کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، تو اس کو ایسا بنائے تو پتہ چلے کہ لوگوں کو کہ بھائی وہ کراچی شہر ہے جہاں پر وہ گھومتے ہیں آتے ہیں، تو پاکستان کی خوبصورتی میں کراچی شہر کا جو حصہ ہے وہ اس میں وفاقی حکومت بھی ڈالے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ بھرپور کام کر رہی ہے، اس پر کافی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور میئر کراچی صاحب نے میں اگر اپنے علاقے کی بات کروں، اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کروں، ڈسٹرکٹ ویسٹ کی بات کیاماڑی کی بات کروں، تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ میرے پاس ایک فٹ بال اسٹیڈیم ہے جو سالوں سے نہیں بنا ہوا تھا، وہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب ماری پور ٹاؤن میں فٹ بال اسٹیڈیم بنا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بلدیہ ٹاؤن میں جو ایک بہت بڑا اسپورٹس کمپلیکس ہے جو 1 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے اس کو بنایا جا رہا ہے، اس میں کھیلے جانے والے تمام اسپورٹس کی ایکٹیویٹی وہاں پر ہوں گی، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ 1 ارب روپے کی لاگت سے ایک روڈ ہے جو ابریور روڈ سے پوری بنگش تک وہ جو بلدیہ ٹاؤن کو اورنگی ٹاؤن سے ملاتا ہے، تو اس پر بھی کام چل رہا ہے، وہ کام جاری ہے۔ ایسے بہت سے اسکیم ہیں جو میئر صاحب اس پر کام کر رہے ہیں۔ سپارکو روڈ کا بھی پچھلے دنوں سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، وہ بھی تقریباً اس پہ بھی کام شروع ہے، وہ بھی کام چل رہا ہے۔ ماری پور میں بلدیہ میں سائٹ ایریا میں بھی باب خیبر تک چوک باب خیبر پر روڈ ہے، وہ میٹرو ویل پہ، اس کو بھی بنایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے کام ہو رہے ہیں، پتہ نہیں یہ آپ کو یہ ہمارے دوستوں کو نہیں دکھتے کام، لیکن ہم کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 40 سر سال کام آپ بالکل کر رہے ہوں گے لیاقت بھائی، مگر مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ عام شہری میں سکون سے اپنی فیملی کے ساتھ نہیں گھوم سکتا، میرے دل میں یہی ڈر لگا رہتا ہے باہر نکلوں گا مجھے گن پوائنٹ پہ لوٹ لیا جائے گا، اگر میں اس سے بچ گیا میں آگے جاؤں گا، کوئی خدا نہ خواستہ گڈر کا گھٹکنا نہیں ہوگا، میں اس میں گر کے مر جاؤں گا، اگر میں اس سے بچ گیا بجلی کی ننگی تار ہے میں اس سے مر جاؤں گا، اگر میں اس سے بھی بچ گیا سر میں آگے جاؤں گا، ہوا چلتی ہے، بل بورڈز ہمارے ننگے ہوتے ہیں وہ آ کے مجھ پہ گریں گے، میں اس سے مر جاؤں گا، اگر اس سے بھی بچ گیا سر کوئی روڈ ٹوٹا ہوا ہوگا وہاں پہ میری بائک کا ایکسیڈنٹ ہوگا میں مر جاؤں گا، ڈمپر والا مجھے کچل کے چلے جائے گا۔ سر کراچی میں یہ مسئلے بھی ہیں، آپ لوگ اس پہ کام نہیں کر رہے، اس کا کیا سلوشن ہے سر؟ دیکھیے جی، آپ نے دیکھا ابھی کراچی کے ٹریفک کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے جس طرح سندھ گورنمنٹ نے ای چالان کا سسٹم شروع کیا، کیمرے نصف اور مختلف جگہوں پر ہو گئے ہیں، باقی جگہوں پر بھی انشاءاللہ پورے کراچی میں ہوں گے، تو اس پر بھی ہم نے ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی، اور لازمی بات ہے آپ دیکھیں دنیا میں اس طرح ہے کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر مہنگے چالان ان کو پے کرنے پڑتے ہیں تاکہ وہ آئندہ ٹریفک قوانین کو نہ توڑے۔ تو اس حوالے سے ہم نے سندھ گورنمنٹ نے کام کی ہے اور کر رہے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کراچی کی اگر پوری آپ بات کرتے ہو، کراچی میں تو 25 ٹاؤن میں سے 13 ٹاؤن پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، 12 ٹاؤن مختلف جماعتوں کے پاس ہیں، اور وہ ٹاؤن اوزیٹی کی مد میں ان کو پورا شیئر ملتا ہے، سندھ گورنمنٹ ہر مہینے ان کو پے کرتی ہے۔ تو 12 ٹاؤنوں کا آپ جہاں پر ٹاؤن چیئرمین ہے، جہاں پر یو سی چیئرمین ہے، وہ ساری ذمہ داری تو سب پاکستان پیپلز پارٹی پر آپ ڈالتے ہو، یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ جہاں پر پیپلز پارٹی کا ٹاؤن چیئرمین ہے، جہاں پر یو سی چیئرمین ہے، وہاں تک بات ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کے علاوہ میئر صاحب نے ابھی 1 لاکھ روپے ڈھکنوں کے لیے بھی مفت الگ سے جو یو سی کا جو شیئر آتا ہے 13 لاکھ روپے، اس سے ہٹ کر 1 لاکھ روپے ڈھکنے کے لیے بھی ہر یو سی یونین کونسل کو وہ پے کر رہے ہیں کہ ہر علاقے میں ڈھکنے لگیں۔ تو مجھے بتایا یو سی چیئرمین جتنے بھی ہیں وہ 13 لاکھ روپے ان کو ہر مہینے مل رہے ہیں، تو 13 لاکھوں میں وہ ایک اپنی گلی کا اپنے روڈ کا وہ ڈھکن تو لگا سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی نہیں لگاتے ہیں، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی پر آپ ذمہ داری ڈال دیتے ہو کہ ساری چیزوں کا ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی، چاہے چیئرمین کسی بھی پارٹی کا ہو، چاہے وائس چیئرمین کسی بھی پارٹی کا ہو، پیپلز پارٹی کسی بھی اپنا پارٹی کو کسی بھی چیئرمین کو پے کرنے کے بعد آپ کہتے ہو کہ بھائی ذمہ داری ساری اس کی ہے، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ بہت سے چیئرمین یہاں پر زیادہ تر چیئرمین جماعت اسلامی کے بھی ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہیں، نون لیگ کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، سب کے ہیں، سب نے اپنا اپنا کام کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس حوالے سے عقیل صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ پیپلز پارٹی کی ناکامی ہے؟ دیکھیں جی، میں بڑے بھائی کے سوال کا جواب دوں، جیسے انہوں نے کہا کہ ای چالان کر دیا، جی بہت بڑا کام کر دیا آپ نے، کمائی کا ایک ذریعہ بنا لیا گورنمنٹ آف سندھ کے لیے۔
آپ نے سڑکیں بنائی نہیں, سڑکوں پہ لائنیں آئی نہیں, اور آپ نے ای چلان آپ نے نافذ کر دیا. یہ تو سراسر زیادتی ہے کراچی کے عوام کے ساتھ, سراسر زیادتی, اور اتنے بڑے بڑے چلان ڈال دیے آپ لوگوں نے. یہ آپ, اور جہاں اتنے انہوں نے پروجیکٹ گنوا دیے ہیں, تو خیر میں جس علاقے کی انہوں نے بات کیا ویسٹ کے, اتفاق کی بات ہے, وہاں سے میرا کافی آنا جانا ہے, اس میں سے کسی بھی ایک جگہ کام نہیں ہو رہا. یقیناً ہو سکتا ہے پیپر وقت میں کام ہو ان کا, اور آنے والے دنوں میں شاید کام ہو جائے, لیکن کسی ایک جگہ بھی کام نہیں ہو رہا. جتنے انہوں نے 1 ارب کا یہ گنا دیا, 1.25 ارب کا یہ گنوا دیا, فلاں اسٹیڈیم بنا دیا, فلاں کمپلیکس بنا دیا, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, میں سینٹرل سے نکلتا ہوں اور ویسٹ میں میرا آفس ہے, یعنی کہ کیماڑی میں میرا آفس ہے. یہ پورا روڈ میں استعمال کرتا ہوں اور میرے علم میں ہے. اچھا, دوسری انہوں نے بات کر لی کہ ہم ان کو پیسے دے دیتے ہیں, اب ان کا کام ہے. تو بھائی یہ چیک اینڈ بیلنس کہاں چلا گیا؟ آپ نے کسی کو پیسے دیے تو آپ پوچھنے والا کون ہے؟ آپ مجھے پیسے دے دو, مجھ سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہوگا, تو میں تو آزاد ہوں, میں تو آپ کے پیسے کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دوں گا. بھائی یہ چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا؟ آپ کے پاس نظام نہیں ہے, آپ کے پاس ادارے نہیں ہیں. آپ ان کے اوپر جب اگر آپ لاکھوں روپے دے رہے ہیں تو ہم سے پوچھ تو لیں, تمہیں ہم نے 1 لاکھ روپے دیا ہے ڈھکن لگانے کے لیے, تو وہ 1 لاکھ روپے کہاں ڈھکن لگائیں؟ عقیل صاحب کا موقف بھی آ گیا اور پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ عقیل صاحب, جمال صاحب, لیاقت اسکانی صاحب اینڈ اقبال صاحب فار جوائننگ. ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال کریے گا. امید کرتے ہیں کہ کراچی کے مسائل ہیں, شاید سیاسی جماعتوں کی ول نظر نہیں آتی کام کرنے کے لیے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کراچی کے مسائل جلد از جلد حل ہوں, اور امید کر سکتے ہیں کہ آئندہ کوئی ایسا خدا نخواستہ کوئی واقعہ ایسا پیش نہ آئے. پروگرام پسند ہے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اللہ حافظ.